بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ جواہر البلاغہ میں تیسرا باب احوال مسند الیہ کے بیان میں تھا۔ احوالات مسند الیہ میں سے ہماری بحث یہ تھی کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ اچھا، معرفہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ من جملہ معارف کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مسند الیہ کو موصول کی شکل میں لاتے ہیں۔ اچھا، کہاں پر موصول کی شکل میں لاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کو موصول والی صورت میں اس وقت لایا جاتا ہے جب موصول کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے پاس ممکن نہ ہو۔ یعنی مسند الیہ کو جو آپ تشخص دینا چاہتے ہیں وہ فقط موصول اور صلے کے ذریعے سے ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے آپ کے پاس۔ مثال دوں، الذی کان معنا سافر۔ ابھی یہاں پر دیکھیں مسند الیہ الذی کان معنا موصول اور صلے کی شکل میں ہے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر علم کو نہیں لا سکتے کیونکہ اس بندے کے نام کا تو پتہ نہیں ہے، ضمیر کی جگہ بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ تھا، جو بندہ ہمارے ساتھ تھا وہ بیچارہ مسافرت پر چلا گیا۔ تو اب اس کو کس طریقے سے لائیں گے؟ اسی موصول کی شکل میں لایا جائے گا۔ خوب، الفصل الرابع فی تعریف المسند الیہ بالموصولیہ۔ مسند الیہ کو معرفہ لانا موصولیت کے ذریعے۔ یعطا بالمسند الیہ اسم موصول۔ فرماتے مسند الیہ کو اسم موصول کی شکل میں لایا جاتا ہے اذا تعین طریقا لاحضار معنی ہو، جب اس معنی کو حاضر کرنا اسی طریقے سے ممکن ہو، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو، تو وہاں پر آپ موصول کے ذریعے سے لائیں گے۔ کقولہ تعالی وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلونی۔ سورہ یوسف ہے کہ جو حضرت یوسف کے ساتھ زندان میں بندہ تھا کہ دو بندے خواب دیکھتے ہیں کہ ایک کو حضرت یوسف کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، دوسرے کو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم اپنی اسی پہلی والی ڈیوٹی پر لگ جاؤ گے، یعنی تمہارا جو کام تھا بادشاہ کو، تم اس کے ساقی تھے، اپنی اسی جگہ پر جاؤ گے۔ وہ چلا گیا وہاں پر، اور بعد میں وہ مفصل قصہ کہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اس کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پر وہ بندہ جس نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو وہ بھول گیا تھا، اچانک سے اس کو وہ بات یاد آ رہی ہے۔ درست ہے؟ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، ایک بندے کو جانتا ہوں جو خوابوں کی اچھی تعبیر کرتا ہے، اسی نقطے کو ذکر کریں۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جو دو ساتھی تھے حضرت یوسف کے زندان میں، ان میں سے جس نے نجات پائی تھی اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، کیونکہ حضرت یوسف نے کہا تھا نا بادشاہ کے سامنے میری بات کرنا، یعنی میری بے گناہی کی بات کرنا۔ اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں تم لوگوں کو اس
خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہوں، فارسلونی، مجھے آپ بھیجیں۔ تو اب یہ جو وقال الذی نجا منہما، یہ الذی نجا منہما اسی موصول کے طریقے سے بیان ہو سکتا تھا، دوسرا طریقہ نہیں تھا اس کو بیان کرنے کا۔ وَكَقَوْلِكَ الَّذِي كَانَ مَعَنَا أَمْسَ سَافَرَ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ تَعْرِيفَهُ بِمُعَرِّفٍ آخر، جب کسی اور معرف کے ذریعے سے آپ اس کو نہیں بیان کر سکتے تو پھر اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ خود یہ موصول کا فرماتے ہیں اما اذا لم يتعین طریقا لذالک، بلے اگر موصولیت والا طریقہ متعین نہ ہو، یعنی دوسرا طریقہ بھی ممکن ہو لیکن آپ پھر بھی موصول کی شکل میں لے کر آئے تو فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، تو پھر وہ کچھ اور اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے، منہا، ان اغراض میں سے مثلا ایک غرض ہے تشویق، وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَ مَضْمُونُ الصِّلَةِ حُكْمًا غَرِيبًا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب صلے کا جو مضمون ہے، محتوا ہے، مطلب ہے، وہ ایک امر غریب پر ہو، ایک حکم غریب کو بیان کر رہا ہو۔ درست ہے، غریب یعنی نامانوس۔ کقولہ، جیسے شاعر کا کہنا، والذی حارت البریۃ فیہ، وہ کہ جس کے بارے میں لوگ متحیر ہیں۔ اب دیکھیں لوگ منتظر رہیں گے، بھائی آخرکار جانے تو صحیح وہ ہے کیا چیز کہ جس کے بارے میں لوگ متحیر ہیں۔ والذی حارت البریۃ فیہ، وہ کیا ہے؟ حیوان مستحدث من جمادی، یہ وہ حیوان ہے کہ جو جماد سے بنا ہے۔ کہ بہرحال اس حیوان سے کیا مراد ہے؟ دسوقی تقریباً اس کے بارے میں 5 اقوال کو نقل کرتا ہے، مختصر پر حاشیہ دیکھیں۔ اب مقصود یہی ہے کہ دیکھیے انسب جو قول ہے وہ یہی کہ وہ انسان ہے جو قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ دو، التنبیہ علی خطأ المخاطب، خوب ایک اور غرض کہ جس کی بنا پر موصول کو لاتے ہیں، مخاطب کو اپنی خطا کی طرف متوجہ کرنا۔ کقولہ تعالی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، خدا کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ خدا نہیں ہے بلکہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ خوب ان کو خطا کی طرح متوجہ کرنے کے لیے۔ وَكَقَوْلِ شاعر، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، ان الذین ترونہم اخوانکم، بتحقیق وہ لوگ کہ جن کو تم اپنا بھائی سمجھتے ہو، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا یشفی کا فاعل ہے، غلیل صدورہم یعنی ان کے دل کا جو کینہ ہے، ان کے دل کے کینے کو ٹھنڈا کرتا ہے کیا؟ ان تسرعوا یعنی تم لوگ زمین گیر ہو جاؤ، زمین پر گر جاؤ یعنی مر جاؤ۔ جن کو تم لوگ اپنا بھائی سمجھتے ہو ان کے دل کی ٹھنڈک یہ ہے کہ تم لوگ مرو، یہ ہے تمہارے بھائی۔ اے من تعتقدونہم اخوتکم، جن کو تم اپنا بھائی سمجھتے ہو، یحبون دمارکم، وہ تمہاری ہلاکت کو چاہتے ہیں۔ فَأَنْتُمْ مُخْطِئُونَ فِي هَذَا الْاعْتِقَادِ، یہ جو سمجھ رہے ہو تمہارے بھائی ہیں، اپنے اس عقیدے میں تم لوگ خطا کر رہے ہو۔ وَلَا يُفْهَمُ هَذَا الْمَعْنَى لَوْ قِيلَ إِنَّ قَوْمَكَ ذَا يَشْفِي، اگر اس طریقے سے کہا جاتا تو یہ مطلب نہیں پہنچ پاتا۔ التنبیہ علی خطأ غیر المخاطب، خوب غیر مخاطب کی خطا پر، کقول عروۃ بن عزینہ، کہ اس کا قول یہ ان التی زعمت فؤادک من لہا خلقت ہواک کما خلقت ہوا لہا، مخاطب کے علاوہ کی خطا کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔
یعنی بے شک وہ عورت جو سمجھتی ہے کہ تمہارا فؤاد اور دل اس سے تھک چکا ہے، ان التی زعمت فؤادک ملہا، یعنی وہ عورت جو سمجھتی ہے کہ تمہارا فؤاد اور دل اس سے تھک چکا ہے، وہ اشتباہ کر رہی ہے، غلطی کر رہی ہے. ایسے نہیں ہے. خلقت ہوا کا کما خلقت ہوا لہا، وہ تیری محبت کے لیے خلق کی گئی ہے اور تم اس کی محبت کے لیے خلق کیے گئے ہو. خوب یہاں پر غیر مخاطب کی خطا کی جانب متوجہ کیا. التعظیم، فرماتے ہیں کہ عظمت کے لیے، تعظیم کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کلام کو کسی حد تک مبہم قرار دیتے تاکہ اس کے اندر تعظیم، تفخیم، اس قسم کی چیز ہو. فغشیہم من الیم ما غشیہم، درست ہے، اس دریا کی موجوں نے جو ان لوگوں کو ڈھانپ لیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، جس نے ان کو ڈھانپا تھا. کہ اب کیا ہے؟ ایک تعظیم تفخیم کے لیے ہے. ای غطاہم و سترہم من البحر موج عظیم، یعنی ان کو چھپا دیا، ڈھانپ لیا سمندر کی عظیم موجوں نے. یا مثلا ونحو قول شاعر، کہ فرزدق ہے، وہ کہتے ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا کہ دعائمہ اعز و اطول. ان الذی سمک السماء، جس نے آسمان کو بلند کیا، بنا لنا بیتن، اسی نے ہمارا گھر بنایا. کہ دعائمہ اعز و اطول، کہ جس کے ستون عزیز تر اور بہت لمبے ہیں. درست ہے آقا. ای بنا لنا بیتن عظیما کہ دعائمہ اعز و اطول. اچھا، اس گھر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ دو چیزیں، یا تو احتمال ہے کہ کعبۃ اللہ مقصود ہے، یا احتمال یہ ہے کہ فرزدق اپنے خاندان کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ خاندان اس کا بھی برحال ایک طرح کا بیت ہے. پانچواں مورد التحقیر، تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے من لم یدر حقیقت الحال قال ما قال، کہ شاید یہ مثال من میں ہے. قال ما قال میں بھی اگرچہ وہ تحقیر والا جنبہ ہے لیکن وہ ہماری بات سے خارج ہے، مسند الیہ کے احوالات میں سے نہیں ہوگا. من لم یدر حقیقت الحال، جس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت حال جانتا ہی نہیں ہے. درست ہے. قال ما قال، اللہ جو اس کو کہنا تھا اس نے کہا. 6 استہجان التصریح بالاسم، خوب نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، مستہجن ہے. کقولہ تعالی وراودتہ التی کہ ہو فی بیتہا، مراودہ باب مفاعلہ سے ہے. اس کا معنی ہے یعنی آنا جانا، جاء و ذہب. مجازن خدعے اور مکر و فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. راودت ہو، اس کو دھوکہ دیا، التی اس نے، کہ ہو فی بیتہا کہ جس کے گھر میں یہ تھا. اب یہاں پر زلیخا کا نام نہیں لیا گیا، مستہجن سمجھ رہے ہیں. البتہ اس آیے کریمہ کے بارے میں دوسری بعض کتابوں میں ایک اور نکتہ لکھا گیا ہے. وہاں پر لکھا گیا ہے یعنی جس غرض کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے اس کی تقریر اور تبیین کے لیے بھی موصول آتا ہے. درر البلاغہ جو ہم نے اسی کتاب کے اسی اپنے گروپ پر، چینل پر اس کتاب کی PDF فائل رکھی ہے، تو اس کا صفحہ نمبر 54 دیکھیے گا. وہاں پر ظاہراً وہ اس سے اچھے طریقے سے تبیین کرتے ہیں اس آیت کو. وہاں پر درر البلاغہ والا کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ مورد وہ ہے کہ جہاں پر موصول کو لایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد، وہ ہدف، کہ جس ہدف کے لیے اس کلام کو ذکر کیا گیا ہے اس کی تأکید ہو، اس کی تقریر ہو، تبیین ہو. مثلا دیکھیں یہ جو کلام ہے، وراودتہ التی ہو فی بیتہا عن نفسہ،
اس کلام سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ حضرت یوسف کی عفت، عصمت، نزاہت کو بیان کیا جائے، یہ مقصود ہے نا۔ اب اس مقصود کو مؤکد طریقے سے بیان کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر راودت ہو التی، یہ پورا موصول صلے کی شکل میں نہ لاتے بلکہ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ مثلا راودت ہو امرأۃ العزیز، یا ڈائریکٹ کہہ دیتے راودت ہو زلیخا، تو جو اس موصول صلے کے ذریعے سے مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان نہ ہوتا۔ وہ مطلب کیا ہے؟ حضرت یوسف کی عفت اور نزاہت کو بیان کرنا، کہ اس موصول صلے والی شکل میں وہ زیادہ بیان ہوتا ہے۔ کیسے زیادہ بیان ہوتا ہے؟ اس طریقے سے کہ دیکھیں، ایک طرف سے جناب یوسف زلیخا کے گھر میں پلے بڑے ہیں، جب ایک ہی گھر میں ہے، وہ وہاں کی شہزادی بھی ہے، سارے نوکر چاکر اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ راضی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اب یہاں پر اس کام کو بجا لانا بالکل آسان تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وسائل اور مقدمات سارے کے سارے مہیا تھے، کیونکہ ایک مرتبہ دیکھیں ایک بندہ اس کام کے لیے کسی اور کے گھر میں چلا جاتا ہے کہ وہاں پر واقعاً سخت ہوتا ہے اس کام کو کرنا، کیونکہ ممکن ہے کوئی دیکھ لے، ممکن ہے کوئی کہیں سے کسی کو پتہ چل جائے، میری جان کو خطرہ ہو، وہاں پر انسان ڈرے گا۔ لیکن ایسی جگہ جو گھر بھی اسی کا ہو، مثلا زلیخا کا ہے، اور گھر میں بھی کوئی اس کی معمولی حیثیت نہیں ہے، رانی ہے اس گھر کی، سارے نوکر چاکر اسی کے ہاتھ میں ہے، سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اب اگر وہ خود راضی ہے تو اس کام کرنے میں تو دیری نہیں ہوگی۔ اتنے شرائط کے مہیا ہونے کے بعد بھی حضرت یوسف کا اپنے دامن کو بچا لینا حضرت یوسف کی پاک دامنی عفت اور نزاہت کو اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ واقعاً یہ جو درر البلاغہ والا اس طریقے سے نکتہ لکھتا ہے، یہ اچھا نکتہ ہے۔ وراودتہ التی ہو فی بیتہا، اس نے بلایا، اس نے دھوکہ دینا چاہا کہ جس کے گھر میں یوسف تھے، یعنی گھر بھی اسی کا تھا۔ یہ اچھا نکتہ ہے درر البلاغہ میں۔ الذی ربانی ابی، کہ بیٹا باپ کا نام لے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لہذا کہا الذی ربانی ابی، جس نے میری تربیت کی وہ میرے ابا ہے۔ خوب، الاشارۃ الی الوجہ الذی یبنی علیہ الخبر من ثواب او عقاب، وجہ یعنی نوع خبر کو مشخص کر رہا ہے کہ ثواب ہے یا عقاب ہے، اس کو مشخص کرنے کے لیے الاشارۃ الی الوجہ، اس نوع کی طرف اشارہ کہ الذی یبنی علیہ الخبر، کہ جس پر خبر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہ ثواب ہے، عقاب ہے، درست ہے، اس کو معین کرنے کے لیے۔ کقولہ تعالی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو بجا لایا، انہی لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ مغفرت کو مقدم کیا، رزق کریم کو مؤخر کیا۔ البتہ یہ بات سے باہر کا نکتہ ہے، اس کا بھی سر اور راز جو مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغفرت یعنی گناہوں کو بخشنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ ظرف، اس کی جان گناہوں کی تاریکیوں سے متلوث ہوگی تو وہاں پر رزق کریم نہیں آ سکتا، اس لیے پہلے مغفرت ہے، اس ظرف کو پاک کیا، صاف کیا بالکل، اب اس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ اس کے لیے رزق کریم آئے۔ خوب، یہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات اس نوع خبر کو معین کر رہا ہے کہ بہرحال یہ مومن ہے اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں تو پس ان کے لیے ثواب ہوگا۔
التوبیخ فرماتے ہیں کہ یہ موصول توبیخ کے لیے بھی آتا ہے. مثلا الذی احسن الیک قد اسأت الیہ، تو اتنا بدبخت ہے جس نے تجھ پر احسان کیا تو نے اسی کے ساتھ برائی کی. تو یہاں پر توبیخ کے لیے. الاستغراق، استغراق اور شمول کے لیے. الذین یأتونک فاکرمہم، یعنی جو بھی تمہارے پاس آئے تم ان کا اکرام کرو، عزت کرو. یا قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیہ کریمہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ما انفقتم من شیء یہ عمومیت اور استغراق کو بیان کر رہا ہے. الابہام، ابہام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی چیز معین چیز مد نظر نہیں ہے. ابہام سے یہ مراد ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، حالانکہ کہ نفسن میں ہم نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اعلیٰ انسان کو، نفس کو، کسی کو بھی جان کو دیکھنا چاہیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ یہاں پر چیزیں معین مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو وہ گویا کہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو. یہ آگا قرآن مجید کا ایک لطیف نکتہ ہے کہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. معارف آل محمد سے اور معارف قرآن مجید سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ کائنات کے اندر گم نہیں ہوتا. آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ باقی رہتا ہے. جو بھی آپ عمل بجا لا رہے اس کو اپنے لیے آگے بھیج رہے وہ باقی رہتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کس چیز کو آگے بھیج رہا ہے. تم آج جو بھی عمل کر رہے ہو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، وہ تمہیں کل ملنا ہے. قیامت کے دن ایسے جداگانہ جنت کا باغ اور جداگانہ جہنم کا گڑھا بنا ہوا نہیں ہے. یہ تمہارے عمل ہیں جو انسان کے لیے جنت کے باغات بناتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بناتے ہیں. عزیز من، روز جزا اور سزا وہاں پر اعتباری روابط نہیں ہے جیسے اس دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انسان جرم کرے تو پھر اس کو جرم کی سزا دی جاتی ہے جداگانہ طریقے سے، اعتباری رابطہ ہوتا ہے. لیکن قیامت میں انسان کے اعمال اور عقیدے کا جزا اور سزا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ تعلق اعتباری نہیں ہے، قراردادی نہیں ہے، یہ تعلق تکوینی ہے. یہی تمہارا عقیدہ، یہی تمہارا عمل جنت ساز بھی ہے اور جہنم ساز بھی ہے. لہذا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو اس کو غور سے دیکھو. خوب، یہ ابہام کا معنی. وَعَلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْمَوْصُولِيَّةِ مَبْحَثٌ دَقِيقُ الْمَسْلَكِ، آغا موصول کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اس کے جو مباحث ہیں بہت ہی دقیق ہے، بہت ہی دقیق المسلک ہے. یوقفک علی دقائق من البلاغہ، اور یہ واقعاً مباحث آپ کو بلاغت کے دقیق نکات کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اگر آپ نے غور کیا ہو جو ہم نے راودتہ التی ہوا فی بیتہا کے اندر نقطہ بیان کیا، آپ کو باقاعدہ مزہ آیا ہوگا. یا مثلا فغشیہم من الیم ما غشیہم فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابہام اس تعظیم، عظمت، تفخیم کو بیان کر رہا ہے. اذا انت نظرت الیہ بثاقب فکرک، اپنے تیز تفکر کے ساتھ اگر اس کی طرف دیکھو. فاسرار ولطائف التعریف بالموصولیہ لا يمکن ضبطها، اگر تعریف بالموصولیت کے جو لطائف ہیں، اسرار ہیں، ان کو واقعا چند چیزوں میں ہم منحصر کر دیں نہ ایسے نہیں ہوتا. وَاعْتَبِرْ فِي كُلِّ مَقَامٍ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا حَسْبَ ذَوْقِكَ السَّلِيمِ وَالسِّيَاقِ،
ہر مقام پر دیکھو ذوق سلیم کے اعتبار سے کیا مناسب ہے، سیاق کے لحاظ سے کیا مناسب ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ خوب، یہ ہو گیا تعریف بالموصولیہ۔ اس کے بعد ہے تعریف بالمسند الیہ بالال، کہ وقت ہمارا تمام ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔